السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب واپس لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے سے افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی، کہا کتنی بری جانشینی کی تم نے من بعدی میرے بعد، اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ، کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینکی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے ہوئے اس کو اپنی طرف۔ قال ابن اماں، کہا بیٹے میری ماں کے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم کمزور سمجھتی تھی مجھ کو، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھے کہ قتل کر دیتے مجھ کو، فلا تشمت بی العداء، تو نہ تو خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ تو بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولی، کہے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں ہے رحم کرنے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، سینالہم غضب من ربہم، عنقریب پہنچے گا انہیں غصہ ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، جنہوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بتا دیا کہ موسیٰ میں نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمایا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ایک جنہوں نے کافی محنت کی تھی اور اپنی قوم کو بڑی اچھی حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ بہت غصے میں واپس آئے۔ ان کو ایک تو غصہ قوم پہ تھا، دوسرا اپنے بھائی پہ بھی تھا، کیونکہ وہ بھائی کو جانشین بنا کے گئے تھے، تو اس لیے آتے ہی انہوں نے یہ لفظ کہا کتنی بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، اور ان سے کہا کہ تمہیں اپنے رب کے حکم سے جلدی پڑ گئی تھی۔ اور سورہ طٰہٰ میں کہ انہوں نے آ کے قوم سے کہا یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے قوم تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا آخرت کا اور دنیا کا بھی، افطال علیکم العہد، کیا وعدہ بہت لمبا ہو گیا تھا، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم چاہتے ہو کہ تم پہ تمہارے رب کا غصہ ٹوٹ پڑے۔ اور انہوں نے آگے سے بہانہ بنایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ہمیں زیورات اٹھوائے گئے تھے، وہ بوجھ تھا، ہم نے ایک جگہ پھینک دیا تو سامری جادوگر نے بچڑا بنا دیا۔ تو جب انسان کچھ غلط کر کے اس کی لاجکس پیش کرتا ہے تبھی تو اس کی غلطی پھر غلطی مانی نہیں جاتی۔ جو غلطی کو مان لیتا ہے، وہ اعتراف کر لیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کو تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اپنی غلطی کے آگے جسٹیفیکیشن پیش کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ اس نے بھی کہا تھا نا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے بے راہ کیا، اللہ پہ الزام لگا دیا۔ تو جو انسان غلطی کر کے احساس کر لے کہ اس سے غلطی ہوئی، اسی کا نام توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب التوبۃ تہدم من قبلہا، اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا سر اور داڑھی سے، یہاں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، طٰہٰ صورت میں داڑھی کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ پکڑو میری داڑھی اور میرا سر، کہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے بہت خوب سکون سے اور تحمل سے جواب دیا کہ میری ماں کے بیٹے،
قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات ہی نہیں سنی۔ اور ایک جگہ آتا ہے، یہاں تو تھا کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اور وہاں تاہا صورت میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے روکا، کہا یا قوم انکم فتنتم بھی، تم اس کے ساتھ آزمائی جا رہی ہو، میری بات مان لو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو نہیں باز آئیں گے، ہم تو اس کے آگے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہیں آتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیسے بہانہ گڑا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور سکون سے جواب دیا کہ میری ماں کے بیٹے قوم تو مجھے کمزور سمجھتی تھی اور قتل کرنے پہ آ گئی تھی۔ اور ایک وہاں یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ آپ کہو گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرا انتظار بھی نہیں تم نے کیا اور بنی اسرائیل میں یہ تفرقہ ڈال دیا، اس لیے وجہ سے میں چپ کر گیا۔ اور آگے کہتے ہیں فلا تشمت بی العادا، میرے دشمنوں کو خوش نہ کر، وہ تو بہت خوش ہوں گے، بھائی بھائی لڑ پڑے، اور اس بات پہ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے شرک کیا وہ ہارون علیہ السلام کے شہ پر کیا، یعنی ان کے جانتے بوجھتے کیا۔ اور یہ بائبل میں کہتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے بچڑا بنایا، استغفر اللہ، اور انہوں نے کہا کہ آ جاؤ اتنی دیر تم کر لو اس کی پوجا، یہ اس طرح انہوں نے اپنی بکس کو چینج کیا ہوا، جبکہ ہارون علیہ السلام نے اپنی سی پوری کوشش کی جتنی ان کی طاقت تھی، کیونکہ زیادہ ڈرتے وہ موسیٰ علیہ السلام سے تھے اور روب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو انہوں نے کہا میرے بھائی ان لوگوں کو خوش نہ کرو میرے ساتھ لڑ کے اور مجھے اس طرح کھینچ کھنچ کے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، میں ایسا کام کرنے پہ نہ راضی تھا اور یہ بھی نہیں کہ میں نے روکا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سے سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا رب اغفر لی ولی، اے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ تو دشمنوں کی یہ ہنسی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ انسان کے اوپر اچھے برے حالات آتے ہیں، اور جب کبھی برے آئیں اور ان لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ انسان بہت دل میں اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ میرے جو حاسد تھے یا میرا برا چاہنے والے تھے ان کو تو باتوں کا موقع مل گیا۔ تو اس کے لیے آپ نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یا اللہ میرے اوپر سخت آزمائش سے میں پناہ مانگتی ہوں، ودرک الشقاء، اور بدقسمتی کے آ جانے سے پناہ مانگتی ہوں، وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے پناہ مانگتی ہوں، وشماتۃ العاداء، اور دشمنوں کی ہنسی سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ کوئی ایسا رخ نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا ہو، جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ہر طرح کی دعا ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کا ترجمہ، لیکن ظاہر ہے عربی کے الفاظ کی ایک اپنا ایفیکٹ ہے اور ایک دل کو سکون ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ العاداء، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی رب مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، اب جنہوں نے بچھڑے کوئی پوجا کی ہے ان کو تو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا ہی۔ اور یہ پہلے سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا ان کو پھر سزا ملی کہ ان کو قتل کیا جائے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے شرک کی سزا ہے۔ اور یہ سزا اس لیے اتنی بڑی ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی کہ انہوں نے نبی کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور دو نبی تھے، یعنی کہ ان کو روکا نہیں گیا، ان کو روکا بھی گیا، ان کو سمجھایا بھی گیا، لیکن چونکہ یہ غلامی میں رہے تھے اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھتے رہے تھے اور گائے کی پوجا بھی کرتے رہے تھے اور فرعون بھی خدا بنا ہوا تھا، تو جیسے لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کے دماغ پہ وہ چیزیں اثر ضرور کرتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ زنجیر ہوتی ہے غلامی۔ اب دیکھیں جیسے ہم
ہندوؤں کے ساتھ رہ کے تو بہت سارے ہمارے جو وہم ہیں اور ہماری شادیوں کے جو طریقے ہیں اور طلاق اور بیوہ کے متعلق جو ہمارے کانسیپٹ ہیں اور دوسری شادی کے متعلق جتنا برا سوچا جاتا ہے، یہ سب اس غلامی ذہنیت اس کی وجہ سے ہے جو ہم ان کے ساتھ رہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح بیوہ سے اور متعلقہ عورت سے بڑی اس کو گھٹیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر شادیوں پہ بھی اسی طرح کی رسومات بالکل جیسے ہمارے ہونے لگ پڑیں، اور اسی طرح وہ اپنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں قبروں کی پوجا ہوتی، تو مختلف تھوڑا سا ہو گیا ہے، بیچ میں کانسیپٹ وہی ہے۔ تو کتنے سال ہو گئے، حالانکہ اتنی سالوں کے بعد بھی نسلیں بدل گئی ہیں، اور انسان کی جو ذہنیت ہے وہ نسل در نسل آتی جاتی، یہ اس کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ چونکہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی جلدی انسان پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جو چیزیں اس کی پسند کی ہوتی ہیں اور اس کے مزے کی ہوتی ہیں۔ ان الذین اور پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ذلت ہے دنیا کی زندگی میں، ان کو قتل کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، تو جو افطرا کرتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ ہم اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، جو برے عمل کر لیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے شرک کرنے والا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شرک سے کبھی توبہ نہیں ہو سکتی، زندگی میں اللہ کسی کو سمجھ دے، اسے اپنے جرم کا احساس ہو تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اس طرح کے، اور ان کو بھی مختلف موقعوں پہ اللہ نے معاف کیا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں اور اب میں کیسے توبہ کروں، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا۔ یہ نا امیدی کبھی بھی کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جائے اللہ کے آگے جھکیں۔ اللہ سے التجا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔